مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی, جس نے ڈائریکٹ تو میں والی بات, وہ جو ایک ڈائلاگ ہو رہا تھا بٹوین چیف ڈی جی آئی ایس آئی یعنی عمران خان, وہ آ کے پریس کانفرنس میں بول دیتا تھا سارا کچھ, جس نے اختلافات پیدا کیے, اس نے کتنی جلدی دوڑ لگائی کہ مطلب یہ موروثی سیاست ہے کہ ان کے باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے کہ ہم نے پہلے ان کے نانے کی غلامی کرنی ہے, پھر ان کی ماں, پھر ان کے باپ, پھر اس کے جو ہے نا وہ بوٹ پالش کرنے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد میری بہن ہوگی. ہمیں 10% بھی دے دینا جو نون لیگ کو دیا ہے, یا ان کے چھوٹے 2 بچے ہیں نون لیگ کے, ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے, اس کے 10% لیول پلینگ فیلڈ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو جو بھگوڑا مینار پاکستان پہ ہاتھ میں کبوتر لے کے کھڑا تھا نا, وہ ایک ہاتھ میں برش اور ایک میں پالش بھی لے لے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اگر امریکہ ناراض ہو پاکستان سے تو یہ پاکستان نہیں چل سکتا. دیٹ از ناٹ پاسبل ان پاکستان. آپ نے تاریخ سنا دیا, لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے. نظریات کوئی قدر نہیں آج. تو اگر آپ نظریات لے کے چاہ رہے ہیں تو کیسے آپ اسٹیبلشمنٹ پہنچ سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آج جو لوگ الیکشن ہمارے مقابلے میں لڑتے ہیں وہ کانگریس سے ٹکٹ لے کے الیکشن جیتتے تھے مسلم لیگ کے مقابلے. یہ بیان جو عمران خان سیم ٹو سیم دیتے تھے, ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. دیکھیں تو کیا ہم یہ کہنا چھوڑ دیں؟ اچھا, آپ نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے پاکستان نظریاتی پارٹی, لیکن جو ملک میں 70% سیاستدان ہیں وہ موقع پرست ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, ادھر چلے, ان کو پارٹی سے کوئی غرض نہیں. تو آپ نے جو پارٹی بنائی ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کہ نظریاتی پارٹی ہے, ہم نظریات ہے, کیا نظریات ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی جلسہ آپ کا نو ڈاؤٹ کہ اچھا تھا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ سے بھی بڑا جلسہ کروں گا, وہ نظر نہیں آیا. پاکستان میں تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی, ایسے چلتا ہے کہ کوئی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ایسے فیل ہوتا ہے. سر وجہ کیا ہے؟ بزدلوں کی حکومت ہے. آپ ہمارے دور میں دیکھیے گا, ہم نہ بھی حکومت میں ہے نا, ہمارا ایک وزیر کیا ایم این ایم پی ایک بھی اگر الیکٹ ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں گے کشمیر کس طرح گونجے گا ایوانوں میں. اچھا, مجھے یہ بتائیں فیوچر میں اگر آپ کو کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے, کون سی پارٹی آپ کو سوٹیبل ہوگی, یا جو بھی ہوگی آپ کر لیں گے اپنے فائدے کے لیے؟ الیکشن ہوگا بھی, یہ مشکل لگ رہا ہے یار. الیکشن میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا اس بار. اچھا, خیال ہے ابھی بھی؟ ہاں, موسٹ پروبیبلی ہو جائے گا اس بار ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میاں ذیشان. ناظرین, آج اٹک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ بڑی ہی اہم شخصیت موجود ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی صاحب. اکثر آپ ان کو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں, بڑی گرم جوشی کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. آج ان کے بھائی گار میں آئے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بہت کرم. اچھا, آپ تو بڑے ینگ ہیں. ہمارے ملک میں جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کا تو پالیٹکس میں آنا بڑا مشکل ہے. یا تو ان کا والد کوئی پالیٹکس میں ہونا چاہیے, یا ان کے پیچھے کوئی تگڑا ہاتھ ہونا چاہیے, تبھی وہ پالیٹکس میں آتے ہیں. تو آپ کیسے آئے ہیں؟ ہم لوگ زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہونے کے بعد جب ہم نے ملک کا نظام دیکھا کہ یہاں تو موروثی سیاست ہے اور پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر بنایا ہوا ہے چند خاندانوں نے, دین وی ڈیسائیڈڈ کہ بھائی ابھی ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا. اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ پی ایم ایل این میں چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, اور پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی تو خان صاحب کے بعد نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پیچھے ساری پی ٹی آئی چلنے کو تیار ہو. تقسیم ہو گئے تھے دھڑوں میں. تو جب پی ایم ایل این کو دیکھا ہم نے, تو نواز شریف صاحب کی آمد کو جب ہم نے دیکھا تو میاں صاحب اور ان کی بیٹی سٹیج پہ تھے, اور شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹا سٹیج پہ تھا. ان 4 بندوں کے علاوہ قوم کو ہاتھ کوئی نہیں ہلا رہا تھا. تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی میں دیکھا تو بلاول بھٹو تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر بیمار ہو جاتی ہوں تو میرے بعد پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ آصفہ بھٹو ہوگی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت بلاول کے پیچھے یوسف رضا گیلانی موجود تھا, پرویز اشرف موجود تھے, دونوں پرائم منسٹرز رہے ہیں, اور کتنے زبردست زیرک قسم کا آدمی اعتزاز احسن جیسے لوگ اس کی پارٹی میں تھے, لطیف کھوسا اس کی پارٹی میں تھا. اس کے بعد آپ کے لالا موسیٰ کا قمر زمان قاہرہ تھا. وہ سارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یار ہم لوگ گاؤں میں گھسیٹے نتھو پتو ہیں, کیا ہیں, کہ مطلب یہ موروثی سیاست ہے کہ ان کے باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے کہ ہم نے پہلے ان کے نانے کی غلامی کرنی ہے, پھر ان کی ماں, پھر ان کے باپ, پھر اس کے جو ہے نا وہ بوٹ پالش کرنے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد میری بہن ہوگی. تو تب ہم نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے محل میں الگ پارٹی بنائی کیوں,
کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے بات کرنے کے جوگے ہوگا. اچھا سٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, سوچتے تو لوگ ہیں لیکن پہلا سٹاپ اٹھانا بہت مشکل ہے. وہ کیسے پہلا سٹاپ اٹھایا آپ نے؟ سر اصل میں ہمارا پہلا سٹیپ پولیٹیکل پارٹی بنانا نہیں تھا. میٹرک کے بعد سے میں نے انجمن طلبہ اسلام ATI میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. پھر 2015 میں 16 میں جا کے ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک تعارف ہمارا ہوتا رہا, ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کرتے رہے. تو پچھلے سال جا کے 2022 میں ہم لوگوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا آغاز کیا. تو ظاہر مشکل ہوتا ہے, اور ہمارے تو کینڈیڈیٹس کئی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس کاغذات کے لیے جو بیسک فیس جمع کرانی ہوتی ہے 20,000 روپے MPA کی اور 30,000 MNA کی الیکشن کمیشن کو, وہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جتنے بائی الیکشنز بیچ میں گزرے پچھلے ایک سال میں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں لیاقت باغ جلسے کے بعد ایک ٹوسٹ اس طرح کا ہے کہ ہمیں ایک ایک حلقے سے 3 درخواستیں آنے لگ گئی ہیں. تو اللہ کی کرم نوازی, اللہ جب چاہے آپ کو نواز دے. جب اچھا جیسے کہ آپ نے بات کی جلسہ آپ کا نو ڈاؤٹ کہ اچھا تھا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ سے بھی بڑا جلسہ کروں گا, وہ نظر نہیں آیا کہیں. پل دیتا ہوں, اس جلسے میں جتنے لوگ آئے تھے کوئی بھی مانگ تانگ کے نہیں لایا گیا. جو بھی آئے اپنے ٹرانسپورٹ پہ آئے. حارث شاہ بہاولپور سے, یہ تو ایک بندہ وہ ہے جس کو میں جانتا ہوں, وہ اپنا لیپ ٹاپ بیچ کے آیا. ان سارے لڑکوں کو اگر آپ اپنا ذاتی 72 سیٹر گاڑی دے دیں تو سارے بھر کے لے آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اون پہ آئے. میاں صاحب جو بندے لے کے آئے تھے وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, اور اگر آؤ گے تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا, آؤ گے تو 1 to 5 ملے گی. تو ہم نے اس سوچ کو شکست دینے کے لیے یہ بات کی تھی کہ یہ اس سے ڈبل جلسہ ہے, کہ جو پیور نظریاتی ورکر ہے وہ ہمارا ان سے زیادہ ہے. ان کا ورکر تو بیچارہ زبردستی لایا جاتا ہے کہ آؤ میلاد پہ جا رہے ہیں, آگے پتہ چلتا ہے گنجا کھڑا ہوا ہوتا ہے. ان کے ووٹر کو لایا جاتا ہے زبردستی کہ آؤ جی آپ کو جنت کی سیر کرانے جا رہے ہیں, جنت کا ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. آگے یہ اب ہم اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے جس طرح کے الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو دیر از ہیل لاٹ آف اے ڈفرینس بٹوین پاکستان نظریاتی پارٹی اینڈ آل دیز سارٹ آف موروثی سیاسی جماعت. ان کے جلسے میں سارے الیکٹیبلس تھے, ہمارے جلسے میں ایک الیکٹیبل بھی نہیں تھا, اور بغیر کسی الیکٹیبل کے لیاقت باغ میں جلسہ رکھنے کا اعلان کرنا ہی آپ اس جلسے سے مطمئن ہیں؟ میں 100% مطمئن ہوں. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ لوگوں کی محبت ہے جس کا ہم لوگ شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے, کہ جس طریقے سے نوجوان جوک در جوک آ رہے تھے جا رہے تھے, آ رہے تھے جا رہے تھے. یہ بہت میرے لیے وہ ان کے جذبات بہت قیمتی ہیں, کہ مجھے اپنی اوقات اور حیثیت کا پتہ ہے نا. میں جس گاؤں سے جس ڈھوک سے اٹھ کے پنڈی گیا ہوں یا لاہور گیا ہوں یا کراچی گیا ہوں, یہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک بندہ, آپ ابھی آئے ہیں ہمارے گاؤں آئے ہیں, ادھر تشریف لائے ہیں, آپ کو میرے خیال ہے پنڈی سے بھی 3 گھنٹے لگے ہوں گے. تو یہاں سے اٹھ کے اگر پورے پاکستان میں آپ اپنا یہ نام بنا لیتے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے آنے کو تیار ہوتے ہیں کراچی سے گلگت سے, تو ہمارے لیے تو ہماری اوقات سے بڑھ کے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اچھا آپ نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے پاکستان نظریاتی پارٹی, لیکن جو ملک میں 70% سیاستدان ہیں وہ موقع پرست ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, ادھر چلے, ان کو پارٹی سے کوئی غرض نہیں. تو آپ نے جو پارٹی بنائی ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عوام کو ٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کہ نظریاتی پارٹی ہے, ہم نظریات, کیا نظریات آپ؟ دیکھیں ہمارا نظریہ ہے کہ ہم ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں وضاحت کیجیے کیسے. میں ایکسپلین آپ کو کرتا ہوں. ایک ایسا پاکستان جو انٹرنیشنل چودھری سے پرمیشن نہ لے کہ مجھے اس دکان سے تیل خریدنا ہے یا اس سے خریدنا ہے, اس سے گیس خریدنی ہے یا اس سے خریدنا ہے. ہم نے یہ عوام کو کہا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم اپنی خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ کریں گے اور خود مختار کریں گے. وہ کیسے کریں گے کہ ہمیں اگر ایران سستا بجلی گیس اور تیل دیتا ہے تو وی ول بائی اٹ. ہمیں اگر افغانستان کوئی چیز سستی دیتا ہے تو ہم امریکہ سے پرمیشن نہیں لیں گے. ہمیں روس کوئی چیز اگر سستی دیتا ہے یا لیبنان دیتا ہے یا سیریا دیتا ہے تو ہم پرمیشن نہ لیں. ہماری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے. اچھا یہ بیان جو عمران خان سیم ٹو سیم دیتے تو ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. دیکھیں تو کیا ہم یہ کہنا چھوڑ دیں؟ یہی بیان سر سید بھی دیتے تھے, یہی بیان مطلب میں تحریک پاکستان کی بات اگر کروں الطاف حسین حالی بھی دیتے تھے, یہی بیان اعلیٰ حضرت بھی دیتے تھے, مجدد الفسانی بھی دیتے تھے اور علامہ اقبال بھی دیتے تھے. جہاں اتنے سارے لوگ دیتے تھے وہ آپ بھی دے رہے ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ان تمام جو میں نے 5-6 نام ابھی لیے, ان میں سے ایک شخص نے بھی پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ان کی جد و جہد جو جاری رہی نا, علامہ کفایت علی کافی کے 1857 کے جہاد کے فتوے سے لے کے 1920 کی تحریک خلافت تک, 1920 کی تحریک خلافت سے غازی علم الدین کی شہادت تک, اور وہاں سے لے کے وہ ایک جو موب اکٹھا ہو رہا تھا اور لاوا پک رہا تھا, وہ بنا قائد اعظم کو مل گیا.
اور وہ 100 سنار کی ایک لوہار کی. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. علامہ عنایت اللہ المشرقی کی تحریک خاکسار تحریک بہت بڑی تحریک تھی, اس کی جانثار موومنٹ بہت بڑی تحریک تھی. اس کا کلیکٹیولی جو ایک اسٹرینتھ تھی وہ قائد اعظم کو مسلم لیگ کی صورت میں مل گئی جس نے پاکستان بنایا. تو ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی میں اسٹرگل کر چکے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنتیں ضائع گئی ہیں. انہوں نے ایک قوم کو ایک نظریہ دے دیا ہے جس کو صرف ہم نے ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور وہ درست ہوگا اور وہ ثابت ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 بندے اٹھائے گئے ہیں تو 5واں بھی اٹھایا جائے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. 5ویں تک آنے سے پہلے شاید قوم کا مزاج تبدیل ہو چکا ہو. جس طرح تحریک خلافت میں ہم ناکام ہو گئے, جنگ آزادی میں ہم ناکام ہو گئے, لیکن 1947 میں ہم 1947 سے پہلے 1939 کے الیکشنز میں مسلم لیگ پورے بر صغیر کے مسلمان اکثریتی علاقوں سے ہار گئی تھی. جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آج جو لوگ الیکشن ہمارے مقابلے میں لڑتے ہیں وہ کانگریس سے ٹکٹ لے کے الیکشن جیتتے تھے مسلم لیگ کے مقابلے میں. تو پھر اسی کے 5 سال کے بعد 1945 میں جب جا کے الیکشنز ہوئے تو مسلم لیگ پورے مسلم اکثریتی علاقوں سے جیت گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں اور دماغ میں ایک نرمی پیدا کر دیتا ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. درویش اور فقیر کا کام ہے کہ وہ جد و جہد کو کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی جاری رکھے, اور لازمی بھی نہیں ہے. میں جس طرح آپ نے ہمارے جلسے میں دیکھا کہ ہم نے حلف لیا عوام سے, اس کے آخری 2 جملے جب القدس کی طرف ہم آئے, پہلے کہا کہ پاکستان سے وفاداری سارا, جب ہم نے کہا کہ ہم القدس کی, بیت المقدس کی جتنی بھی آزادی کی جد و جہد کی تحریکیں ان کی حمایت کریں گے, اور پھر آخری جملہ کیا تھا کہ میں نہ صحیح تو میرے آنے والی نسلیں آزاد بیت المقدس میں ایک اذان اور پھر نماز باجماعت پڑھنے کے قابل ہو جائیں گی. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا, وہ نہیں پورا ہوا. اس نے ممبر بنایا, فتح اس کے فوج کے ایک سپاہی صلاح الدین ایوبی نے آ کے کیا تھا. تو ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. اچھا, آپ نے تاریخ سنا دیا, لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے. نظریات کوئی قدر نہیں آج. تو اگر آپ نظریات لے کے چاہ رہے ہیں تو کیسے آپ اسٹیبلشمنٹ پہنچ سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ اس کا جواب دیتا ہوں. اس دور میں جس کے اوپر کروسیڈرز کا ہاتھ ہوتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا. اس کے بعد آٹومن امپائر کے جب زوال کا وقت تھا سلطان عبدالحمید غازی کے دور میں, تب سے لے کے پچھلے 100 سالوں میں یا پچھلے 80 سالوں میں جس کے اوپر تاج برطانیہ کا ہاتھ ہوتا تھا وہی کامیاب ہوتا تھا. کیا اس کے باوجود پاکستان بنا یا نہیں بنا؟ کیا اس کے باوجود ہم لوگ 65 کی جنگ جیتے یا نہیں جیتے؟ کیا اس کے باوجود ہم لوگ ایٹامک پاور بنے یا نہیں بنے؟ ہم لوگ, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ہماری تلوار پہ عورت اور شراب آتی ہے تو پھر بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر, آؤ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, تو جب ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو پھر جناب علی ہم لوگ ہمیشہ سے فتح یاب ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہمارے انٹینشنز درست ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیتا ہے. پھر شاید اسٹیبلشمنٹ میں, جوڈیشری میں اور بیوروکریسی میں ایسے آفیسرز پیدا ہوتے ہیں جو اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ بھی کرتے ہوں. لازمی تو نہیں ہے کہ سارے امریکہ کی دلالی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں. یعنی آپ وہ ہماری پنڈوں دیہاتوں سے اٹھ کے جاتے ہیں. کوئی آپ کے جیلم کا ہے, کوئی آپ کا چکوال کا جج لگا ہوا ہے, کوئی افسر آپ کے پنڈی بھٹیاں کا لگا ہوا ہے, کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ بیچارہ ادھر کسی نان بھائی کا بیٹا ہوگا. کیا اس کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوگی؟ ہی از جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ پرسن کہ جو لیڈ کرے اور جو دلیر ہو اپنی قوم کے لیے تو وہ اس کا ساتھ دیں گے. اب تو بیچارے اس وجہ سے حق کا ساتھ, آپ کسی بھی سینئر بیوروکریٹ سے یا جج سے یا کسی جرنیل سے شام کو بیٹھ کے پوچھے تو صحیح کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ اس سے رضامند ہیں؟ تو 100 گالیاں دے گا ایک دوسرے کو اور کہے گا میں نہیں رضامند. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے, تو اس دور میں کون حق پہ ہے, کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ حق پہ کوئی اور اگر ہمیں اچھا لگتا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہمارا کوئی نقص بتا دے جو ہم نے غلط کیا ہو اپنی ریاست. اپنے علاوہ کوئی بتائیں گے یہ پارٹی جو ہے اگر میں نہیں تو یہ پارٹی آنی چاہیے؟ سر کوئی ہوتی تو آج ہم اس کا حصہ ہوتے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس بارے میں کیا وہ غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا؟ اور میں نے تو ہمیشہ بولا, کیا آپ نے ہمارے جلسے میں نہیں سنا ایک واضح اعلان تھا کہ ہمیں جب بھی موقع ملا تو ریاست ماں کی طرح ہوگی, کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی. کسی نے جرت کیا آج کے سخت دور میں جملہ بولنے کی؟ ہم نے تو تھپڑ مار کے رکھ دیا اس نظام کو جہاں پر آپ کا مخالف سیاستدان اریسٹ نہیں ہوتا تو اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جاتے ہو. کسی کی جرت ہے اس طرح کی بات کرنے کی؟ آپ یہاں آئے, میں اکیلا آپ کو اپنے گاؤں میں ریسیو کرنے آیا ہوں, میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ یہاں پر نہیں ہے. جلسے میں سیکیورٹی مل جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ بات کس کی ضرورت ہے اس طرح کہ اللہ اعلان آ کے یہ بات کرے؟ جو ہمارے اختیار میں ہم تو کر رہے ہیں.
اچھا یہ ملک جو ہے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، جو جیسے قتل ہو رہا ہے ڈیموکریسی کا، کیا اس کا حال ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ دیر آر ٹو ویز ٹو چینج دا سسٹم. نمبر ون از ریولیوشن، جو ایران اینڈ افغانستان میں آیا یا لیبیا میں آیا یا چیگویرا لے کے آیا. دیٹ از ناٹ پاسبل ان پاکستان کہ یہاں پر وہاں میجورٹی کا اسکول آف تھاٹ اور زبان ایک ہوتی تھی، یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم دین یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو اٹ، یو ہیو ٹو کریٹ یور اون لابی اینڈ دین ریچ ٹو دا ٹاپ اینڈ دین یو کوڈ بی ایبل ٹو چینج دیٹ سسٹم. تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے نظریاتی مجاہدوں کی تربیت کر کے انہیں سسٹم کا حصہ بنائیں. عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، کیا عمران ہوا خان ان کا؟ صاحب نے جو سب سے بڑا فیلئر ان کو فیس کرنا پڑا وہ یہ کرنا پڑا کہ ان کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان نہیں تھی، ان کے مشیر درست نہیں تھے. ڈرائنگ روم پالیٹکس میں وین یو آر دا پرائم منسٹر یو آر دا چیئرمین آف اینی، اچھا آپ الیکٹیبلس کو نہیں لیں گے یعنی؟ میں نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی اچھا الیکٹیبل آتا ہے تو ہم کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن بات ایک اور ہے، آپ نے اچھے اور برے کی تمیز دیکھنی ہے. کیا وہ الیکٹیبل زانی شرابی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ الیکٹیبل ماضی میں خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ فروخت کرتا رہا دنیا کے آگے یا نہیں کرتا رہا؟ کیا وہ الیکٹیبل جو ہے وہ پاکستان کو بیچنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا؟ ملک کے راز بیچنے میں کردار ادا کرتا رہا یا نہیں رہا؟ اگر نہیں کرتا رہا تو ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی اپنے قبیلے کا بڑا ہے اور عزت دار ہے تو ہمیں تو اچھا لگے گا جناب، ہمیں محنت کم کرنی پڑے گی وہاں پہ. لازمی ہے کہ ایک شریف آدمی کی پگڑی اچھالیں جا کے. تو فرق یہ ہے کہ صرف الیکٹیبل کا نہیں ہوتا. خان کو اچھے برے کی تمیز کا نہیں اندازہ تھا وہاں پر، وہ چاہتا تھا کہ نظام بہتر ہو، لیکن مجھے بتائیں پرانے مصریوں سے کیا نیا پاکستان کی توقع رکھ سکتے ہیں آپ، جنہوں نے آ کے پیپلز پارٹی میں ملک کو تباہ کیا، پھر مشرف کی گود میں وہی لوگ جا کے بیٹھے اور پاکستان کو تباہ کیا، وہی لوگ اٹھ کے نواز شریف کی گود میں بیٹھے اور ملک کو تباہ کیا، جو کسر رہ گئی تھی وہی خان کی گود میں آ کے بیٹھنے لگ گئے. تو مجھے بتائیں نا، خان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اس کا فیلئر تھا، نو ڈاؤٹ اس کی سنسیریٹی میں شک نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیں جس عثمان بزدار کے پیچھے خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑا تھا، وہ عثمان بزدار کتنے دن رہا خان کے پاس 9 مئی کے بعد؟ مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، جس نے ڈائریکٹ تو میں والی بات، وہ جو ایک ڈائلاگ ہو رہا تھا بٹوین چیف ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ عمران خان، وہ آ کے پریس کانفرنس میں بول دیتا تھا سارا کچھ، جس نے اختلافات پیدا کیے، اس نے کتنی جلدی دوڑ لگائی اس جیسی وہ برا وقت آیا. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ان دوستوں کا سننی تھی اس وقت، جس طرح شہریار افریدی تھے، جس طرح علی محمد خان تھے، ان لوگوں کو آپ نے اپنی کچن کیبنٹ سے بھی نکال دیا تھا. شہریار افریدی کو 4 مہینے سے زیادہ انٹیریئر منسٹر نہیں رہنے دیا. علی محمد خان بیچارہ مردان سے آگے کچھ کر نہیں پاتا تھا. تو جو لوگ آپ کے آئیڈیالوجی سے سنسیئر تھے وہ سائڈ لائن تھے، اور جو باہر کے لے پالک تھے، جو آج بھی باہر بھاگ گئے سارے، وہ آپ کی کچن کیبنٹ میں تھے. تو پھر تو پارٹی کا یہی ہونا تھا. اچھا آپ کے بارے میں ایک یہ بات ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے نواز شریف کو لایا گیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ آپ کے بارے میں کہ آپ کو لایا کہ اگر کل کو نواز شریف کو ہٹانا پڑے تو آپ کو آگے لے کے آئیں گے؟ اللہ کرے اسٹیبلشمنٹ یہ نیکی کر لے. ویسے ان کو اتنا اچھا آئیڈیا آیا نہیں ہے ابھی تک، اللہ کرے ان کے ذہن میں اس طرح کا آئیڈیا آ جائے. پھر آپ بھی ان کی ڈکٹیٹرشپ پہ چلیں گے؟ یہ بتاؤ یار، یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ آپ تب کرتے نا جب آپ میرا حال دیکھ لیتے. ابھی آپ کو جب ریسیو کیا گیا تو سب سے پہلے تو ڈرائنگ روم کی تمبوڑیاں ہم مارتے رہے کہ یار یہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا. تو اسٹیبلشمنٹ جب کوئی بندہ لانچ کرتی ہے تو اس کو 2-4 اچھی گاڑیاں بھی دیتی ہے. ہماری ڈیزل کی گاڑی کو صبح سردیوں میں دھکا لگا کے آن کرنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے ساری صورتحال، تو پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے جیسے کہا کہ میں بزنس بھی نہیں کرتا، زمین ہے لیکن آپ اس کو یوز میں نہیں لاتے، تو مینیج کیسے ہوتا ہے کیونکہ کافی خرچہ ہے؟ ہمارا بائی پروفیشن ہے میں سافٹ ویئر انجینئر، اور اس کے بعد میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو. جب ٹائم ملتا ہے تو اپنے علاقے کے کالج میں پڑھا لیا، ساتھ پنڈی گھیب فتح جنگ کے کالجز میں پڑھا لیا. لیکن اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ڈیزل مینیج ہو جاتا ہے. باقی جو جلسے ہیں وہ تو ہمارے دوست کراتے ہیں. جس علاقے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہ لوگ مل کے کراتے ہیں. وہاں ہماری 12 سال جو ہم نے جدوجہد کی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، تنظیم سازی اس حد تک بن چکی ہے کہ ہم ایک پریشر گروپ بن چکے ہیں اور الحمدللہ ایک سٹیک رکھتے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مینیجیبل نہیں ہوتا تو ہمارے اوورسیز پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں. وہاں کے لوکل کیبنٹس کو، جو بیچارہ باہر ٹرک چلاتا ہے، جو بیچارہ باہر مزدوری کرتا ہے، جو بیچارہ باہر مالی ہے، وہ اپنے میرے خیال ہے آدھی تنخواہ بیچارہ کاٹ کے بھیج دیتا ہے. تو میں تو کبھی ان لوگوں کے تو احسان تلے میں دبا ہوا ہوں کہ ان لوگوں نے اس ریاست کی خود مختاری کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کی فلاں کتاب چھپی تھی تو میں نے اس کی 2000 کاپیاں پرنٹ کروائی تھیں.
میں نے جب فرسٹ ٹائم آج سے 5 سال پہلے نظریات کی بک لکھی جس میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد یا ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی کا ذکر تھا، اور وہ کتاب مفت میں تقسیم ہوئی پورے پاکستان میں، وڈ یو بلیو 70,000 اس کی کاپیز ہوئی تھیں، اور سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ایک سال میں عموماً آپ نے دیکھا ہوتا ہے 1,000 3,000 یا 5,000 کاپیز ہوتی ہیں، بہت ہو گیا 10,000 کاپیز، جو بھی کتاب آپ لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سوائے سرکاری کتابوں کے۔ یہ واحد کتاب تھی جو پورے پاکستان میں مفت ڈسٹریبیوٹ ہوئی اور اتنی بڑی تعداد میں، تو یہ ان لوگوں نے کی۔ اچھا، جیسے بھی اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، فلسطین کا، واحد پاکستان میں یہاں پہ جتنی آواز اٹھائی ہے، باقی کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ کیا ڈر ہے ان کو؟ ان کے انٹرسٹ ہے، ان سب کی جائیدادیں برطانیہ میں، اور برطانیہ سٹینڈز ود اسرائیل، ان کے بچے امریکہ میں اور امریکہ سٹینڈز ود اسرائیل۔ میں اگر گاؤں، اچھا، امریکہ کے بارے میں کہ یہ پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو وہ دشمن ہے، دشمن کا دوست ہے، وہ کیسے دوست ہو سر میں کہتا ہوں تعلقات اچھے رکھیں، ہماری پالیسی بھی یہی ہے کہ تمام مغربی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، ہم انہیں بھائی بنائیں گے، باپ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ مسئلہ یہ باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا دنیا کے ممالک آپ مطلب آپ نے مجھے ایکسپیرینس سے بتائیں، اگر امریکہ ناراض ہو پاکستان سے تو یہ پاکستان نہیں چل سکتا؟ کیوں نہیں چل سکتا؟ امریکہ انڈیا سے ناراض نہیں ہوا تھا، انڈیا نے بھی تو رشیا سے آئل لینے کا معاہدہ کیا، تو کیا امریکہ انڈیا سے ناراض نہیں ہوا؟ امریکہ نے کہا کہ انڈیا کیوں یہ کام کر رہا ہے، تو انڈیا کا فارن منسٹر نے شٹ اپ کال دیا امریکہ کو کہ بھائی who the hell you are to decide about our future، میری عوام بھوکی پیاسی مر رہی ہے، میری مرضی میں جہاں سے لوں۔ حالانکہ انڈیا اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کا۔ مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں مودی سے یا انڈیا کی گورنمنٹ سے لاکھ اختلاف، وہ ایک گھٹیا ترین لوگ ہیں، لیکن دنیا کا بہترین پرائم منسٹر اگر کوئی ہے جو اپنی آئیڈیالوجی پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ نریندر مودی ہی ہے، کہ اس نے جب ہندوتوا لابی کو سامنے لے کے آیا اور اس نے کہا میں ہندوتوا کاز کو سرو کروں گا، تو اس نے کر کے دکھایا، اس نے کشمیر میں ظلم کر کے دکھایا، اس نے دنیا میں تباہی مچا کے دکھائی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے دکھائی، خالصتان موومنٹ کے لوگوں کو کینیڈا تک میں جا کے شہید کر کے دکھایا۔ وہ اپنے نظریے سے سنسیئر ہے۔ یہ تو ریاست مدینہ کا نعرہ ہم لوگوں نے لگایا، پاکستانی سیاستدانوں نے۔ یہ تو اسلامی انقلاب کا نعرہ ہمارے مولویوں نے لگایا۔ کیا وہ لے کے آئے؟ جو ہر حکومت کے ساتھ گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں مذہبی جماعتیں، جن کی حکومتیں رہی ہیں ہر حکومت میں، کیا وہ لے کے آئے؟ کیا مہاجر کا نعرہ لگانے والے ہر حکومت کے پاس جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے مہاجروں کو حقوق دیے؟ نہیں دیے۔ تو جو بائیڈن اور مودی میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہترین صدر اور وزیر اعظم ہے، کہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے مسلمانوں کے خلاف، ووٹ بینک لیا، اس کو پھر کر کے دکھایا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو مذہب فروش بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس ملک میں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ دنیا آپ سے ناراض ہوتی ہے یا راضی ہوتی ہے، ڈز ناٹ میٹرز، دا تھنگ دیٹ میٹرز از کہ اس کی عزت ہونی چاہیے، اس ملک میں رہنے والی عوام کی عزت ہونی چاہیے، جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے اس ہستی کا ادب و احترام اور مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ اسلامی ملک جتنے بھی یہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جتنے یورپین ممالک ہیں وہ تو اس جنگ میں اکٹھے ہو گئے ہیں، پاکستانی جو اسلامی ملک ہے وہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بات وہی ہے جو ایوبی نے کہا تھا کہ جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جاتی ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، وہ پھر نہیں اٹھتی کشمیر، برما اور فلسطین کے لیے۔ یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تو یہ وہ بات ہی نہیں رہا، وہ رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو یہ حال ہے۔ اچھا، کشمیر کا مسئلہ ہے، جیسے کشمیر ابھی سوٹیبل کشمیر کو کیا کرتا ہے معاشی طور پہ بھی دیکھیں، انڈیا سوٹ کرتا ہے یا پاکستان سوٹ کرتا ہے؟ کشمیر کشمیریوں کا ہے جی، لیٹ them decide about their future. If they stands with Pakistan, they should be given to پاکستان میں تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ایسے چلتا ہے کہ کوئی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ایسے فیل ہوتا ہے۔ سر وجہ کیا ہے؟ بزدلوں کی حکومت ہے۔ آپ ہمارے دور میں دیکھیے گا، ہم نہ بھی حکومت میں ہے نا، ہمارا ایک وزیر کیا ایم این ایم پی ایک بھی اگر الیکٹ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کشمیر کس طرح گونجے گا ایوانوں میں۔ ہم اپنے دیکھیں کیوں ہمارے سوراب کی سائیکل سے لے کے 1992 کی ماڈل کی صرف گاڑی تک نا جو بھی ہے وہ پاکستان میں، ہمارے جو زمینیں دان رنگر ہیں وہ پاکستان میں، ہمارا ایسٹ ملک سے باہر نہیں ہے۔ آپ کے بچے اگر میرے گھر میں پرورش پا رہے ہو نا، اور میں کسی کے ساتھ ظلم کروں تو آپ میرے خلاف نہیں بول سکتے، آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، پنڈ کی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے ان بدبختوں کے بچے پرورش پا رہے ہیں برطانیہ میں، تو برطانیہ جو مرضی دنیا کے ساتھ کر لینا پیچھے بیٹھ کے بیک اینڈ پہ، they won't be able to speak against them۔ کیوں؟ انہیں اپنے بچوں کا فکر ہوگی کہ کل کو برطانیہ ہمارے بچوں پہ چرس افیم یا عورت کا کیس ڈال دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اپنے ایک پاؤ گوشت بچانے کے لیے نا آگرے کی بکری اور پورا دمبا یہ لوگ ذبح کر دیتے ہیں۔
یہ اتنے گھٹیا اور نیچ اور کمزرف لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. اچھا آپ ابھی جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم جو پاکستان میں ٹیلی کام ہے جیسے یو فون ہے اس میں باقی چیزوں کو مرج کر دیں گے, پی ٹی سی ایل کو آگے لائیں گے, اس میں مرج کر دیں گے. تو اگر آپ کو یہ آئیڈیا, تو جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے؟ نہیں, ان کو اس لیے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں وہ. ان کے سٹیکس ہوتے ہیں نا سر, فیڈ ایکس کے ساتھ ان کے سٹیکس ہیں. آپ نے برطانیہ کی ایمبیسی میں پاسپورٹ بھیجنا ہے, اسلام آباد سے بیٹھ کے بھی تو 4000 میں آپ کا پاسپورٹ جائے گا, فیڈ ایکس کے علاوہ جا نہیں سکتا. ہم اسے پاکستان پوسٹ پہ لیں گے, ٹھیک ہے 2000 میں بھیج دو, 200 روپے میں پہنچ جائے گا, 1800 ریاست پاکستان کما لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر وزیر نے کسی نہ کسی, آئی پی پیز کے ساتھ بھی تو یہی کیا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو مفت کا آپ کو یہ بجلی میں فیول ایڈجسٹمنٹ لی جا رہی ہے, یا آپ کے منسٹرز کے اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان سے کمیشن لے کے یہ کمپنیاں تو چل رہی ہیں یہاں پہ. جب آپ یہ ریزولوشن لے آئیں گے کہ کوئی بھی آپ کا الیکٹڈ ممبر کسی پرائیویٹ بزنس میں آفٹر ہز منسٹری, آفٹر بینگ اے منسٹر, اس کا کوئی رشتہ دار انوالو نہیں ہو سکتا 5 سالوں تک, تو آٹومیٹیکلی ملک کا نظام بہتر ہوگا. پھر اسٹیٹ اونڈ ٹیلی کام نیٹ ورکس ہوں گے, اسٹیٹ اونڈ انٹرنیٹ ہوگا. تو اس کی جو آپ کے پلان ہے, یہ آپ خود ہی بناتے رہتے ہیں یا آپ کو کابینہ بھی ہے آپ کی؟ ہماری پوری کابینہ ہے جس پہ ڈسکس ہوتا ہے, اور کابینہ سے ہٹ کے ہم نے ایک الگ تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے جس میں ہم تمام ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے, ریٹائرڈ آرمی آفیسر سے, ریٹائرڈ پالیٹیشین سے, ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگوں سے ہم لوگ پرسنلی جا کے ملتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دور میں کیا کیا کام غلط ہوئے تھے, وہ درست کیسے ہو سکتے ہیں. تو وہ اوپنلی, جو ریٹائرڈ آفیسر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ تو پھر کھل کے بتاتا ہے, سارا کٹا چٹا کھولتا ہے. تو اس سے ہم لوگ خود سمجھ لیتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. اچھا, آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے ایک انسان میں کیا چیز ہونی چاہیے جو آپ دیکھتے ہیں, اور جیب میں پیسے کتنے ہونے چاہیے؟ سر ہماری پارٹی کے لیے 3 کام نہ ہوں, فائنینشلی کرپٹ نہ ہو, اور کریکٹر وائز کرپٹ نہ ہو, اور قادیانی نہ ہو, اور دنیا کا جو مرضی ہو ہماری پارٹی میں آ تو سکتا اس ہے. کے پاس اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے تو پھر کریں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں, فائنینشلی سپورٹ والا ہماری پارٹی میں ہے کون؟ تو پھر کیسے چلتی ہے پارٹی؟ پیسے کے بغیر تو نہیں چل وہ سکتی. تو آپ کو بتا دیا نا کیسے چلتی ہے, پورا 4 منٹ تو اسی کا جواب دیا میں نے آپ کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں, فیوچر میں اگر آپ کو کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے, کون سی پارٹی آپ کو سوٹیبل ہوگی, یا جو بھی ہوگی آپ کر لیں گے اپنے فائدے کے لیے؟ اسمبلی میں پہنچیں گے, دین وی ول ڈیسائیڈ کہ ہماری جو 6-7 ریزولوشنز جو ہم اکثر انٹرویوز میں ذکر کرتے ہیں, وہ ان پر کون پورا اترتا ہے. تو ان میں سے جس کے ساتھ بھی گورنمنٹ بن رہی ہوئی تو وی وڈ پریفر کہ ہم گورنمنٹ میں ہی بیٹھیں, تاکہ ہم لوگ جو ریزولوشنز لائیں ان کو امپلیمنٹ کروائیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کون ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. اچھا, یہ سفر کتنا ایک لمبا لگ رہا ہے آپ کو, کہ آپ کے ذہن میں کیا کہ اتنے عرصے تک نہ پہنچ جاؤں؟ جب سے یہ موبائل آیا نا, کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ آپ کو کل وزیر اعظم بنا دے اور کل گرا کے پھینک دے. سچی بات بتا رہا ہوں, یہ جب سے موبائل آیا, یہ یہاں گاؤں بیٹھے پورے موبائل کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں نا, تو آٹومیٹیکلی یہ کلک کی مار ہوتی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ایک نرمی پیدا کرتے. جدوجہد تو ہم نے کی ہے, کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں جا کے ہم نے دستک نہ دی ہو. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنا آخری انتظامی اکائی گلگت بلتستان چلے جائیں تو 10 کے 10 اس کے اضلاع میں گیا ہوں. اس الیکشن جو بھی ہونے جا رہے ہیں, کہاں تک آپ نے ٹارگٹ کیا, امیدوار کہاں کہاں تک آپ کے ہیں؟ صوبوں میں ہر حلقے پہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. جہلم میں کون ہوگا؟ جہلم میں ہوں, وہاں پہ آپ کی پارٹی کا کوئی وہاں پہ نہیں؟ ہمیں درخواستیں آ رہی ہیں, ہم نے یہ دسمبر کے مڈ میں فائنلائز کریں گے کہ کسے ٹکٹ دے رہے ہیں, سروے کرا کے کہ کون بہتر ہے. ویسے الیکشن ہوگا بھی, یہ مشکل لگ رہا ہے یار. الیکشن میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا اس بار. اچھا, خیال ہے ابھی بھی؟ ہاں, موسٹ پروبیبلی ہو جائے گا اس بار ہو جائے گا. اس بھائی تو بھی لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے, وہ ان کو تو مل گیا نون لیگ کو جو وہ چاہ رہے تھے. یہ ہمیں 10% بھی دے دینا جو نون لیگ کو دیا ہے, یا ان کے چھوٹے 2 بچے ہیں نون لیگ کے, ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے, اس کا 10% لیول پلینگ فیلڈ اگر ہمیں مل جاتا ہے, تو جو بھگوڑا مینار پاکستان پہ ہاتھ میں کبوتر لے کے کھڑا تھا نا, وہ ایک ہاتھ میں برش اور ایک میں پالش بھی لے لے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. 10% بھی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل جائے اور میڈیا کی لائیو کوریج مل جائے گی. ویسے ٹو بی آنیسٹ صحیح بات بتانی ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی آپ کو صورتحال کیا لگ رہی ہے, مل جائے گی یار کچھ نہیں پتا. کیا پتا اس انٹرویو کو سننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں غیرت آ جائے, وہ کہ نہیں یار دیکھو بھگوڑوں کو ہم لوگ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, تو محب وطن نوجوانوں کو میڈیا کوریج تو اتنی ملنی چاہیے نا.
اچھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کے جو ینگ لوگ ہیں جو بھی یوتھ ہے، جیسے میں بھی ینگ ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رہا لوگوں کا، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ چوکیوں پہ تم کی جگہ آپ بولنا شروع کر دیں. اس کا حل یہی ہے کہ عوام کے حقیقی مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں، رویوں کو درست کر دیں. کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد رویوں سے بنتے ہیں. ہمارے رویے درست ہو جائیں تو کوئی بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہ چڑھے. دیکھیں انڈیا جتنا گندا ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے. انڈیا کا حق بنتا ہے وہ دہشت گردی پھیلائے. وہ دشمن ہے ہمارا. دشمن کا موقع ہم لوگ خود دیتے ہیں. اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پشتون ناراض ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے بلوچ ناراض ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے مہاجر ناراض ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی مایوسی اپنی غلطیوں کی وجہ سے موڑ کے الیکٹیبلز کو جب لا کے پارٹیوں میں بھرا جاتا ہے اور انہیں جتوا دیا جاتا ہے، اور وہی نواب وڈیرے جاگیردار اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، تو عوام ہتھیار نہ اٹھائے کیا کرے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جدوجہد کو سلام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو سلام؟ جدوجہد. اور میں عوام سے ہی کہتا ہوں کہ تیز ہو تیز ہو. جدوجہد انہوں نے کر کے دیکھی ہے لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا. ان گائیڈڈ میزائل کی طرح جدوجہد کریں گے تو اس کے یہی نتیجے ہوں گے. یعنی آپ کو یقین ہے اپنی میں جدوجہد؟ آپ کو 9 مئی کی اگزامپل دے دیتا ہوں. 9 مئی کو ہوا کیا؟ پوری عوام کو آڈیو ویڈیو میسیجز چند پارلیمنٹیرینز نے کیے کہ نکلو. عوام نکل گئی. پارلیمنٹیرینز کیا وہاں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہیں پہ؟ وہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے. تو یعنی وہ اس کا حصہ تھے؟ نہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس سازش کا حصہ تھے؟ میں آپ سمجھیں گے اس چیز کو. جب ان سارے پارلیمنٹیرینز نے کہا عوام کو غصہ دلا کے نکلو، اور خود چھپ گئے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے تو پکڑنا ہمیں ہے ان لوگوں نے، تو پھر عوام تو جب نکل گئی تو اس کے سامنے تو جو چڑھا عوام نے جا کے توڑ دیا. جب عوام کو آپ انسٹیگیٹ کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، تو اس نے تو ان گائیڈڈ میزائل بننا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، اس میں کوئی ڈائریکٹلی انوالو تھا یا نہیں تھا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ان سے بہت بری طرح مس مینجمنٹ ہوئی تھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جدوجہد کریں تو ایک ان گائیڈڈ میزائل کی طرح جدوجہد نہ ہو. جی آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.